Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام وائس آف قرآن میں۔ نام کا مطلب قرآن کی آواز، اور پروگرام میں کیا ہوگا آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، نہیں سمجھے تو ہم عرض کہہ دیتے ہیں۔ یہاں پر 4 بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، خوبصورت انداز سے، مختلف انداز سے، ترتیل تدویر حدر میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور آپ گھر پہ بیٹھ کے انہیں اچھے انداز سے سماعت کریں گے۔ لیکن یہاں ان کو جج کرنے کے لیے ہمارے پاس ججز بھی موجود ہیں، اور یہ بچوں کا امتحان بھی ہے اور ججز کا بھی امتحان ہے۔ بچوں کو کیسے جج کرتے ہیں، نمبرز بھی دیں گے، خامیاں بھی بتائیں گے، خوبیاں بھی بتائیں گے، اور اس انداز سے ہمارا پروگرام آگے چلتا رہے گا۔ تو اب آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے پروگرام کے اختتام تک۔ درود پاک کی فضیلت ہم شامل کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم سے متعلق کچھ انفارمیشن بھی ہم آپ تک شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد آگے چلیں گے اور تلاوت قرآن ہوگی اور انشاءاللہ اس کو سنا جائے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک خوبی یہ بیان فرمائی گئی ہے، ان کی ایک کوالٹی جو اللہ کے نبی ہیں، کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو خاص طور پر یہ وصیت فرمائی تھی کہ تم نے ہمیشہ دین اسلام پر قائم رہنا ہے اور مسلمان ہی مرنا ہے۔ والد محترم بچوں کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں کہ اسلام پر قائم رہنا ہے اور اسلام پر ہی مرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تمہارے لیے اس دین کو خاص فرمایا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ والد صاحب کو وقت وصال بھی کس چیز کی فکر ہے؟ اپنے بیٹوں کے دین اور ایمان کے حوالے سے، کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے رب اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کے رب یعنی اللہ پاک کی ہمیشہ عبادت کریں گے اور ہمیشہ اللہ پاک کے فرما بردار رہیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوں تعریف بیان فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام آخرت کے گھر سے محبت کرتے ہیں اور آخرت کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں، اسی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمایا ہے۔ بہت کچھ ہمارے لیے سیکھنے کی اس میں موجود ہے بات، کہ کس انداز سے اللہ کے نبی ہیں اور ایک والد بھی ہیں، اپنے بچوں کے دین و ایمان کی کس انداز سے وہ فکر کر رہے ہیں، اور اسے قرآن کریم میں بیان بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ تو ہمارا خاص طور پر پروگرام ہے تلاوت قرآن کو فوکس کر کے، جس میں قرآن کریم خوبصورتی سے تلاوت کیا جاتا ہے، لیکن دیگر بھی پروگرامز آتے ہیں، قرآن ٹائم بھی ہے، اور پورا مدنی چینل قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، سیکھتے رہیں گے۔ اب چلیں گے ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف، اور اس راؤنڈ میں جو ہمارے یہ بچے موجود ہیں وہ تلاوت کریں گے، اور تلاوت کریں گے، اور تلاوت کا جو انداز ہوگا وہ ترتیل کا انداز ہوگا۔ انشاءاللہ ترتیل کے انداز سے تلاوت ہوگی اور پھر ججز نمبرز دیں گے۔ جی چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 Voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم،
صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، حسان اتاری نے تلاوت کی. اب احسن اتاری کی طرف چلیں گے. یاد رکھیے گا یہاں ہم نے ترتیل کا عرض کیا ہے، تو جو ترتیل کا انداز ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے کا، اس کو پیش نظر رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم. الذی علم بالقلم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی زہیب اتاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی نعمان اتاری تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہمارے چاروں بچوں نے بہت اچھے انداز سے کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بچے ہیں، چھوٹے ہی ہیں، اور سامنے ججز بھی موجود ہوں تو اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں ہاتھ پاؤں میں، تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات کچھ مسٹیک ہو جاتی، کمی کو تہائی ہو جاتی، کمی رہ جایا کرتی ہے. تو خیر آئیے پہلے کچھ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے مختصر، اور پھر انشاءاللہ قاری صاحبان اس حوالے سے اپنی رائے دیں گے اور نمبرز دیں گے بچوں کو. آج پارہ 30 سورہ علق کی آیت نمبر 1 تا 4 کی تلاوت کی ان بچوں نے، جس کا آسان ترجمہ کنز العرفان ہم سنتے ہیں. اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلی 2 آیتوں کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا. تیسری آیت کا خلاصہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب پاک سب کریموں سے زیادہ کرم والا ہے. وہ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کرتا اور ان کی نافرمانیوں پر حلم فرماتا ہے. وہ اپنی نعمتوں کا انکار کرنے اور اپنے ساتھ کفر کرنے کے باوجود انہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا. آخری آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ ہی بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، جس کے ذریعے غائب امور یعنی معاملوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے.
ان آیات میں اللہ پاک کی شان و عظمت کا بیان کیا ہے کہ انسان کو بنایا، لکھنا سکھایا، بہت ساری نعمتیں اللہ پاک کی ہم پر، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی ججز کی طرف چلیں گے آپ۔ جی اعجاز اتاری قاری صاحب موجود ہیں اور قاری حسین اتاری صاحب موجود ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ، ہمارے حسان اتاری بھائی نے اچھی کوشش کی، غلطیاں ہو جاتی ہیں، سیکھ رہے ہیں، سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا سیکھتے سیکھتے اور بہتر ہو جائیں گے۔ تجوید کے ساتھ سیکھیں، اچھے انداز سے کوشش کریں۔ تو یہ ہے کہ کچھ غلطیاں جیسے بسم اللہ، اس میں بھی آپ جلدی پڑھ رہے تھے اور تقریباً آیات میں آپ نے تھوڑا سا جلدی کی، ایسے لگ نہیں رہا تھا کہ آپ ترتیل والا انداز، تو آپ تھوڑا تدویر والے انداز پہ جا رہے تھے۔ تو حسان اتاری نے ایک آخر میں بھی یہ غلطی تھوڑا محسوس ہوئی کہ الذی جو تھا وہ التی ہوتا ہوا محسوس ہوا، تو آپ اس کو بھی کلیئر کریں، الذی ذال کی ادائیگی۔ تو یہ ہے کہ آپ کا انداز بھی جو ہے وہ ترتیل والا نہیں تھا، حدر والا، تدویر والا انداز تھا، تو ترتیل والا انداز کو اپنائیں۔ اس وجہ سے جو ہے آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ ہو گئے ایوریج 70 نمبر۔ سبحان سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ حسان اتاری ماشاءاللہ آپ نے اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب تعوذ یعنی اعوذ باللہ میں رجیم آخر میں ہے، رجیم یہ شیطان کی صفت ہے مردود کیا ہوا، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف کی آخر میں ہے رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ صفت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ رجیم کو کم کھینچیں گے اور رحیم کو زیادہ کھینچیں گے، لیکن یہاں پر ایسا ہو گیا کہ آپ سے رجیم کچھ زیادہ لمبا ہو گیا اور رحیم کم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم میں مد عارض کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے، اگر دونوں کو یکساں بھی کرتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن رحیم کو البتہ زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایک تو یہ مطلب ایک غلطی آپ کو بتانی تھی، اور دوسرا یہ کہ جب آپ نے پڑھا سورہ قلم کی پہلی آیت کریمہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، لیکن لذی خلق ہو گیا، یعنی یا کی ادائیگی تھوڑی سی مجہول کی طرف چلی گئی ہے۔ باقی قاری صاحب نے بھی بہت ساری غلطیوں کے حوالے سے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کو نمبر ملتے ہیں 70 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی احسن اتاری نے تلاوت کی تھی، کیا فرمائیں گے قاری صاحبان؟ جی احسن اتاری ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی، لیکن تھوڑے سے مجھے کنفیوز سے لگے ہیں۔ قلقلہ جو ہے غیر واضح تھے تقریباً جتنے بھی، کیونکہ سورہ علق میں جو پہلی آیت کا آغاز ہی قلقلہ سے ہوتا ہے، تو جب اس طرح کی آیات کریمہ ہوا کرے اور بالخصوص قاف جس میں قلقلہ بہت زیادہ خوبصورتی اور واضح انداز سے ادا کرنا چاہیے، تو یہ کہ قلقلہ غیر واضح تھے، اور دوسرا حروف مدہ بھی چند ایک جگہ پر کچھ زائد بڑھا دیے گئے۔ بہرحال آپ نے کوشش اچھی کی، تو آپ کو 80 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، قاری صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے احسن اتاری سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ قلقلہ ان کا واضح نہیں تھا، قلقلہ چھوڑ رہے تھے اور صفت استعلاء کمزور کر رہے تھے، تو اور بھی تھوڑا سا جو ہے مد اصلی آپ کی جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو درست کریں۔ آپ کو بھی میں قاری صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، 80 نمبر دیے جائیں گے آپ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی اب باری آتی ہے زہیب اتاری کی، کیا فرمائیں گے زہیب اتاری کے لیے؟ ہمارے زہیب اتاری بھائی نے بھی اچھی کوشش کی، کوشش تو کر رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا اور اچھے ہو جائیں گے۔ آج غلطیاں ہو رہی ہیں، ایک وقت آئے گا یہ غلطیاں درست ہو جائیں گی۔ آپ سیکھیں، جو آپ کو غلطیاں بتائی جاتی ہیں نا ان کو فوکس کریں کہ یہ غلطیاں ہوئی تھیں، اب نیکسٹ ٹائم ہماری یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ آپ سے بھی قاف کا قلقلہ جو ہے، صفت استعلاء قاف کی جو ہے نا کمزور پڑ رہی تھی۔ قلقلہ تو ہو رہا ہے مگر استعلاء کی صفت یعنی حروف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، تو موٹا کم ہو رہا تھا، اور مد اصلی بھی کم، اور پھر بالقلم میں بھی آخر میں پھر قاف تھوڑا سا کمزور ہوا۔ تو ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں۔ آپ کو بھی نمبر دیے جائیں گے گڈ، یعنی 80 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ زہیب اتاری بہت اچھا انداز آپ نے اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن تھوڑا سا کنفیوز مجھے محسوس ہوئے ہیں،
اور تقریباً قاری صاحب نے جو اغلاط بتائی ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. قلقلہ میں آپ بالخصوص کوشش کیجئے, آپ کو بھی 80 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی نعمان اتاری کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ نعمان اتاری ماشاءاللہ تھوڑے سے بہتر محسوس ہوئے, مگر غلطیاں تھوڑی آپ سے بھی ہوئی. آپ کا انداز شروع میں اچھا تھا, آپ نے اچھے انداز سے سٹارٹ لیا, اور مگر یہ ہے کہ صفت استعلاء آپ کی بھی کمزور ہو رہی تھی. یعنی کہ صفت استعلاء آپ جانتے ہیں کہ حروف مستعلیہ جو حروف ہیں, ہمارے ناظرین جو مدنی چینل کے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ حروف مستعلیہ جو ہوتے ہیں نا, ان کو پر پڑھا جاتا ہے. اگر یہ باریک کریں گے آپ تو اس میں کمی آ جائے گی. تو تجوید کے ساتھ حکم یہ ہے جو حرف جس طرح بتایا گیا ہے نا آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے, ورنہ معنی میں خرابی آ جاتی ہے. جی ہاں, تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو صفت استعلاء آپ کے کمزور ہو رہے تھے, حروف مستعلیہ, مد اصلی بھی تھوڑا سا کمزور تھا, مگر یہ ہے کہ آپ اوروں سے اچھے جا رہے تھے. میرا دل ہو رہا تھا کہ آپ کو ویری گڈ دوں, مگر آپ کہیں کہیں پھر غلطیاں آپ کی بڑھ رہی تھیں. چلے آپ کو دیے جاتے ہیں, پھر بھی میں نے ذہن بنا لیا کہ آپ کو دیتے ہیں ویری گڈ, یعنی 90 نمبر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سبحان اللہ. نعمان اتاری آپ کا انداز بھی اچھا تھا, آواز بھی آپ کی اچھی تھی, اور آپ اگر تھوڑی سی اپنی غلطیوں پر توجہ کریں کہ یعنی غلطیاں ختم کرنے کی کوشش کریں, ان معنوں میں توجہ کریں, تو انشاءاللہ بہت اچھی تلاوت آپ کر سکتے ہیں. تو ایک غلطی, باقی تو قاری صاحب نے آپ کو بتائی, ایک غلطی جو ہے آپ نے جب پڑھا انسانا, یہاں پر تھوڑا سا آپ نے تشدید مطلب ہے کہ انداز میں پڑھا ہے, تو انسانا صحیح نا, تو یہ تھوڑی سی غلطی تھی. تو اب یہ ہے کہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ آپ کو 90 نمبر دیے ہیں, ہم بھی آپ کو 90 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, ہمارے قاری صاحبان بڑے شفیق ہیں. کچھ بچے ذرا گھبرائے سے بھی لگ رہے ہیں نا چہرے سے, تو ریلیکس رہیں, شفقت کریں گے, سمجھاتے ہی ہیں تاکہ یہ غلطیاں درست ہو جائیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں, اسمائل بالکل ہی غائب ہو گئی, مسکراہٹ رہے گی انشاءاللہ, اس سے کانفیڈنس بڑھے گا. اب راؤنڈ 2 کی باری پھر آ گئی ہے, اور راؤنڈ 2 یہ بزر راؤنڈ ہے. میں سوال کروں گا اور اس کے بعد کہوں گا لفظ جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے بزر کو پریس کرنا ہوگا, جس کی بزر پہلے بجے گی انشاءاللہ اس سے سوال کیا جائے گا. اور اس میں آپ تلاوت کا جو انداز ہوگا وہ ہوگا تدویر کا, ٹھیک ہے. پہلا ہم نے ترتیل, دوسرا تدویر کے تدویر کے انداز میں آپ نے اس راؤنڈ میں تلاوت کرنی ہوگی. چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. کون سی آیت ہے جس میں نماز قائم رکھنے اور اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم ہے؟ جی احسن اتاری. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ. ترجمہ, اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو. ہمارے احسن اتاری بھائی نے اس آیت کو جو پڑھا, وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ, تھوڑا سا آپ زیادہ کھینچ رہے تھے, آپ اس چیز کو آپ کم کریں, ایک الف سے زیادہ بھی نہ, اور انداز جو ہے آپ تھوڑا تدویر والا. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ, ٹھیک ہے. اس انداز کو فالو کریں تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ احسن اتاری آپ نے آیت کریمہ پڑھی, لیکن وہی جو قاری صاحب بیان فرما رہے ہیں حروف مدہ کو زائد کھینچنا, یہ درست نہیں ہے. اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دوسرا سوال, کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا؟ جی پھر سے احسن اتاری انتہائی سنجیدگی کے ساتھ, توجہ کے ساتھ جو ہے بزر کی طرف متوجہ ہیں. جی تلاوت کریں گے. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. ترجمہ, اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا. 10 میں سے 10 نمبر احسن اتاری کے لیے. اب تو مسکرا دیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی ماشاءاللہ احسن, آپ نے اب جو آیت کریمہ پڑھی بالکل پرفیکٹ پڑھی, آپ کو 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ویسے قاری صاحبان تو آپ ہیں, لیکن ایک بات ہے کہ جب درست پڑھی جاتی ہے تو میرے کانوں کو بھی بہت
اچھا محسوس ہوا. جی بالکل. لیکن جو باریکی آپ جانتے ہیں ظاہر ہے وہ میرے علم میں نہیں، تو معلوم ہوا کہ اگر قرآن صحیح پڑھا جائے تو چاہے سننے والے کو وہ قواعد پتہ ہو نہ ہو لیکن وہ اچھا محسوس بے ہوگا. شک، کیا بات ہے، انداز ہے حضرت کا. آگے چلتے ہیں. تیسرا سوال، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے حق کے ساتھ آسمان و زمین بنائے؟ جی زہیب اتاری. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. ترجمہ، اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان و زمین بنائے. تھوڑا سا آخر میں بالحق جلدی کیا، بالحق، تو ترتیل والا انداز بھی نہ ہو، حدر والا بھی نہ ہو، اس کے درمیان میں لے کے آئیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. تو انداز تھوڑا سا کوشش کریں، مگر یہ ہے کہ آپ نے اچھا پڑھا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ زہیب بھائی آپ نے اچھا پڑھا ہے، آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. جی پھر سے تیار ہو جائیے، دیکھتے ہیں آپ کون آگے آتے ہیں. حسان اتاری، نعمان اتاری، آپ نے بھی آنا ہے آگے. چوتھا کوشچن ہے، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جس دن فنا کی ہوئی ہر چیز کو اللہ پاک فرمائے گا ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گی؟ جی نعمان اتاری. سبحان اللہ. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ. اور جس دن فنا کی ہوئی ہر چیز کو وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعمان اتاری بھائی کا انداز بڑا پیارا تھا، بہت اچھے انداز سے انہوں نے تلاوت کی، بہت خوبصورت انداز تھا. مزید اس کو تھوڑا سا سلو موشن میں یعنی تدویر والے انداز سے کریں. آپ کو 10 میں سے 10 نمبر مل چکے. سبحان اللہ. جی نعمان بھائی آپ نے ماشاءاللہ اچھا انداز اختیار کیا ہے، آواز بھی آپ کی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. محسوس ہو رہا ہے جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھ رہا ہے تو ان کا کانفیڈنس بھی بحال ہو رہا ہے، تو شاید وہ دبی ہوئی جو آواز اور صلاحیتیں ہیں وہ باہر آنا شروع ہوئی ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہی عرض کرتے ہیں، ماشاءاللہ بچے پڑھتے ہیں، تیاری بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہاں کھڑے ہونے کے بعد اگر کچھ غلطیاں آتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا سبب یہاں لگے ہوئے کیمرے اور قاری صاحبان کی موجودگی، یہ سب بہت میٹر کرتا ہے. گلا ہی خشک ہونے لگ جاتا ہے. تو جو قواعد آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ادا ہوا یا کمزور ہو گیا، ایک قاری صاحب کی مخصوص اصطلاح ہے کہ یہ کمزور ادا ہوا، تو ایک ذہن میں بھی آیا تو طاقتور بھی ادا ہوتا ہے کچھ. جی ہاں، مطلب صحیح پورا ادا ہوا یعنی کم ادا ہوا. جی یہ ایک اصطلاح ہماری تجوید میں بھی ہے، کمزور حروف، ضعیف حروف. جیسے ایک شدیدہ حروف ہوتے ہیں سختی کے ساتھ، ٹھیک ہے، قوت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. ایک پھر اس کے اندر پھر ہمس آتے ہیں جہاں ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے. رخاوت ہوتی ہے، نرمی سے ادا ہونے والے حروف. بھی تفصیل ہوتی تو یہ چلی ساری جائے گی. چیزیں ہم بتاتے ہیں تو بچوں. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو ادائیگی مطلب تھوڑی کم رہ جاتی ہے تو اس کو فرماتے، تو وہ اس کی وجہ گلے کا خشک ہونا بھی ہو سکتا ہے. چلیں جی پھر سے تیار ہو جائیے سوال کے جواب کے لیے. دیکھتے ہیں کون بزر پریس کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اللہ پاک ہی کی سلطنت یعنی بادشاہت ہوگی؟ جی زہیب اتاری. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. جی بھائی ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، اب بتائیں گے کتنا پڑھنے میں کامیاب ہوئے ہیں. جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی کی سلطنت ہوگی. جی آیت انہوں نے غلط پڑھی. آیت تھی وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. اور قاری صاحب عادی اگر پڑھ لی یوما سے پڑھی ہے، یوم سے انہوں نے پڑھی. یوم شروع کے 2 ورڈ رہ گئے، 3 ورڈ کہہ لیجیے، وَلَهُ الْمُلْكُ رہ گیا، تو کچھ نمبر عطا ہوں گے. تو یہ ہے کہ پوری آیت نہیں پڑھ پائے اور آدھی آیت کا حصہ پڑھا، تو آپ کو دے دیے جاتے ہیں 5 نمبر دے دیتے ہیں. 5 نمبر. سبحان اللہ. جی زہیب بھائی ماشاءاللہ آپ نے آیت کریمہ پڑھی لیکن 2 کلمے آپ نے چھوڑ دیے ہیں، لہٰذا آپ کو نمبر لیس کیے جائیں گے. آپ کو 10 میں سے 6 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارا راؤنڈ 2 جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور 2 کے بعد آتا ہے 3، تو راؤنڈ 3 ہوگا. اور اس کے اندر ایک آیت کی تلاوت آپ نے کرنی ہوگی، وہ آپ کے پاس اسکرین پر ناظرین کو نظر بھی آ رہی ہوگی. تلاوت کا انداز ہوگا حدر کا، یعنی جلدی جلدی آپ نے تلاوت کرنی ہے
اور دیکھتے ہیں کیسی تلاوت کرتے ہیں. چلتے ہیں راؤنڈ 3 کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ چاروں بچوں نے اچھے انداز سے تلاوت قرآن کریم کی کوشش کی ہے. آئیے اب ججز کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. جی محمد حسان اتاری، آپ نے اس آیت کریمہ کو مکمل اچھا پڑھنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن کچھ غلطیاں ہیں. سب سے پہلی تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ میں رجیم، اچھا رجیم کو آپ نے رجیم یعنی تھوڑا سا مطلب ہے کہ پھیلا ہوا، جیم کی مکمل صحیح ادائیگی نہیں ہو پائی، تو اس میں تھوڑا سا دیکھنا ہے. دوسرا یہ کہ مد کی ادائیگی مکمل طور پر یعنی مد منفصل ہے، اس کو مکمل طور پر ادا کیا جائے. غنہ وغیرہ کی ادائیگی اور کچھ صفات کے حوالے سے تو کوشش کیجئے کہ آپ اچھے انداز سے اور اچھی طرح آیت کو دیکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے قواعد جو ہے آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 35 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب سے کچھ باتوں میں اتفاق کرتے ہوئے جو قاری صاحب نے بتائیں وہ غلطیاں تو ہیں، اس کے علاوہ بھی مجھے کچھ چیزیں محسوس ہوئیں کہ آپ جب تعوذ پڑھ رہے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان، تو ناک میں جاری ہے، تو تو کی ادائیگی ناک میں نہیں جائے، آپ نے کلیئر پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان، آپ حدر میں پڑھ رہے ہیں تدبیر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ آیت پڑھ رہے تھے قالو، یہاں پر بھی ناک میں محسوس ہوئی. اور پھر جب آپ نے وقف کیا نا من امر اللہ، تو ہا کلیئر نہیں کیا، من امر اللہ یعنی ہا کلیئر نہیں محسوس ہوا. پھر آگے بھی وقف کیا تو ہا کلیئر محسوس نہیں ہوا. انہو حمید مجید جب آپ نے پڑھا تو یہاں پر بھی جو ہے ہا کی ادائیگی اور ہا کی ادائیگی ان کو کلیئر کریں، تھوڑا مجھے محسوس ہوا. اور جب آپ اہل البیت، یہ سب کے لیے آخر میں نعمان بھائی کا یہ ایک شدیدہ میموسہ حرف ہے، تو ہم اپنے پروگرام میں آؤ سیکھیں، قرآن میں بتاتے بھی بچوں کو تو یہ سیکھیں. یہ شدیدہ میموسہ حرف ہے، تو آپ تا سختی سے ادا کرنے کے بعد پھر ایک صفت ادا ہوتی ہے ہمس یعنی سانس کا جاری رہنا. تو کیا کریں گے اہل البیت، تو یہ چیز ادا ہو تو خوبصورتی اس کی بڑھے گی، کلکلا نہیں کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو بھی قاری صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے 50 میں سے احسان بھائی آپ کو 35 نمبرز.
سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی احسن اتاری کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی احسن بھائی نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا، اچھی کوشش کی. مد اصلی تھوڑی یہ دراز کرتے ہیں، جگہ جگہ جو ہے جب آ رہا ہے من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرف مدہ کو آپ نے ایکسٹرا زیادہ کھینچنا نہیں ہے. اس سے جو آپ کا ایک پڑھنے کا جو ٹیمپو ہوتا ہے نا، خوبصورتی ہوتی ہے نا، وہ متاثر ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے. اور آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبرز. سبحان اللہ. جی احسن اتاری، بالکل قاری صاحب نے جو فرمایا ہے اس کو اپنے پلے باندھ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس طرح کی غلطی نہ ہو. ایک بات اور، مد منفصل کی جو مقدار ہے اس کو پورا ادا کرنا چاہیے. جیسے قاری صاحب نے گننے کے حوالے سے فرمایا، اسی طرح مدات تمام ہی قواعد کو جتنی ان کی مقدار ہے ان کو مکمل ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ پڑھیں گے تو خوبصورتی بھی آئے گی اور غلطیوں سے بھی بچیں گے. تو احسن بھائی آپ کو 50 میں سے 40 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن بھی علم کا سمندر ہے، اور قرآن پڑھنے سے متعلق جو علم تجوید ہے اس کا بھی ایک سمندر ہے. اس میں جتنا غوطہ زن ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ سیکھتے چلے جائیں گے. ابھی تو نمبرز ادا دیے جا رہے ہیں، اب زہیب اتاری کی باری ہے. زہیب بھائی نے ماشاءاللہ اچھی تلاوت کرنے کی کوشش کی، آخر میں ان سے غلطی ہو گئی. اللہ آخر میں جا کے انہوں نے کلکلا چھوڑ دیا. انہو حمید مجید، کلکلا واضح نہیں ہوا. آپ نے کیا ہوگا تو آپ تک ہی رہ گیا، ہمیں جو ہے آواز نہیں آئی. تو آواز آنی چاہیے. کلکلا کے معنی ہے جنبش یا حرکت، آواز کا لوٹ کرانا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے آپ کے نمبر کاٹ لیے جائیں گے. بڑی غلطی ہے، کیونکہ کلکلا جو ہے یہ لحن جلی سے تعلق رکھتا ہے. آپ کو 50 میں سے 40 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی زہیب بھائی ایسا ہی ہے، کلکلا کی ادائیگی کو واضح کرنا ہے. اور ایک غلطی اور جو محسوس کی ہے، گناہ کی مقدار جو ہے اس کو مکمل کر لیں گے تو اور زیادہ خوبصورتی بڑھ جائے گی. تو آپ کو 50 میں سے 40 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جی نعمان اتاری کی طرف چلیں گے. کیا نعمان بھائی نے ماشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. یہ آیت میرے نزدیک آپ نے بہت اچھی پڑھی. کوئی مجھے غلطی محسوس نہیں ہوئی، کوئی مجھے غلطی محسوس نہیں ہوئی. میں نے لکھ بھی دیا ماشاءاللہ عز و جل، اور آپ کو 50 میں سے 50 نمبر دے دیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ نعمان اتاری، واقعی آپ کی آواز بھی اچھی ہے، انداز بھی اچھا ہے. پڑھنے کی آپ جو پڑھنے کا انداز ہے آپ کا بہت ہی پیارا ہے. لیکن ایک غلطی میں ضرور آپ کو بیان کروں گا. بسم اللہ شریف میں رحمان کی میم میں جو کھڑا زبر ہے وہ اس انداز پر ادا نہیں ہوئے جس انداز پر باقی جو ہے آپ نے کھڑی حرکات ادا کی ہیں. تو اس کے لیے کوشش کریں، منیمم چھوٹی سی غلطی ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. تو آپ کو 50 میں سے 50 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی تو 3 راؤنڈز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. اب چوتھے راؤنڈ کی طرف چلیں گے، اور یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے بچوں کے لیے اور آزمائش کا ہو کہ ایک طرف ہمارے قاری صاحب تلاوت کریں گے اور دوسری طرف ہمارے یہاں بچے جو موجود ہیں وہ باری باری تلاوت کرتے جائیں گے. تو ہر بچے سے 2 آیات کی تلاوت کروائی جائے گی. قاری صاحب تلاوت کریں گے اور نیکسٹ آیت جو ہے وہ سامنے موجود بچہ تلاوت کرے گا. چلتے ہیں راؤنڈ 4 کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی قاری صاحب تلاوت کریں گے اور حسان اتاری اس سے اگلی آیت تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم قالوا بلى ورسلنا لديهم يكتبون وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. جی حسان بھائی آپ نے یہ 2 آیت کریمہ پڑھی ہیں. اس میں جو پہلی آیت کریمہ ہے جو کہ بلا سے شروع ہوتی ہے، آپ نے قالو کا اضافہ کر دیا ہے.
تو اس وجہ سے یہ ہے کہ پہلی آیت کریمہ کے آپ کے نمبر کٹیں گے تو آپ کو 20 میں سے، کیونکہ ایک آیت کی 10 نمبر ہیں تو 2 آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، 20 میں سے 15 نمبر دیے جاتے ہیں حسان بھائی۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جئناکم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أم أبرموا فإنا مبرمون، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی قاری اعجاز اتاری۔ جی ماشاءاللہ، احسن بھائی نے پہلی آیت پڑھی مگر غلطی ہو گئی ایک یہ ابرمو امرن تھا، امرن آپ نے کلمہ یہ چھوڑ دیا، تو یہ ہے کہ آپ کو وہاں نمبر کٹیں گے۔ اور وما انت علیہم بوکیل، یہاں ایک فائے شفیع غنہ ہے، تو کوشش کریں ان چیزوں کو فالو کریں، وما انت مد کریں، غنہ کریں، ان چیزوں کو فالو کریں، تو اس لیے جو ہے آپ کو دیے جائیں گے 20 میں سے 15 نمبر۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جی اب قاری اعجاز اتاری تلاوت کریں گے اور ہمارے سہیب اتاری جو ہے وہ ان کے آگے پڑھیں گے اور قاری حسین صاحب نمبر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قريب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ محمد زہیب اتاری نے 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں قلقلہ کی غلطیاں آئی ہیں۔ کوشش کریں کہ جہاں حروف قلقلہ ہوں، آپ کو معلوم ہی ہے حروف قلقلہ 5 ہیں اور یہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ ادا کیا جاتا ہے، تو قلقلہ کی ادائیگی کو آپ نے بہتر کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مد عارض کی جو ادائیگی ہے، مد عارض میں بھی مد ہوتا ہے، یہ بھی مد ہے، اور خوبصورتی کے لیے اس کو اور اچھے انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ خوبصورتی بھی ہوگی۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان قواعد کو مکمل ادا کریں۔ آپ کو 20 میں سے 18 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب باری ہے نعمان اتاری کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ ماشاءاللہ، ہمارے نعمان اتاری بھائی نے پہلی آیت بہت اچھی انداز سے پڑھی، مگر دوسری آیت میں وَهُوَ الْقَوِيُّ، یہ ہم اپنے پروگرام مدنی چینل کے آؤ سیکھیں قرآن میں یہ بہت مرتبہ بتاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں کہ یہ لفظ یا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مشدد ہونے کے بعد بھی یا ہی رہتا ہے، یا نہیں ہوتا۔ یہ بعض بچے بڑے ایک عادت بنی ہوئی ہے، تو یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ نکلتی نہیں ہے۔ اچھا کئی بچوں کو، بڑوں کو سمجھایا جاتا ہے پھر ادا کر لیتے ہیں،
تو آپ کوشش کریں کہ آپ نے جب پڑھنا ہے وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم آپ کوشش کریں گے اس کو درست کرنے کی، تو انشاءاللہ آپ مزید بہتر ہو جائیں گے. یہ غلطی ہے، نہیں ہونا چاہیے. آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 19 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور اس انداز سے ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کی اچھے انداز سے تلاوت کی جائے، اس کا شوق اور ذوق پیدا کیا جائے. جب ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو تو ذہن بنتا ہے کہ یار جب یہ بچے اس انداز سے تلاوت کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. خاص طور پہ دیگر جو بچے دیکھ رہے ہوں گے اور بڑوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. اب وقت آن پہنچا ہے رزلٹس کا. دیکھتے ہیں بھائی احسان اتاری، احسن اتاری، زہیب اور نعمان میں سے کون آگے بڑھتے ہیں اور کون تھوڑے پیچھے ہوتے ہیں. اگر پیچھے ہوں تو دل کو چھوٹا نہیں کرنا، مقابلہ کرنا، یہاں کر کھڑا ہونا یہی بڑی بات ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتا. تو تیار ہو جائیے. پہلی پوزیشن پر آئے ہیں نعمان اتاری اور نمبر لیے ہیں 319. سبحان اللہ. دوسری پوزیشن لی ہے احسن اتاری نے اور نمبر ہیں 298. سبحان اللہ. تیسری پوزیشن ہے زہیب اتاری کی اور نمبر ہیں 289. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور چوتھی پوزیشن پر حسان اتاری، نمبر ہیں 225. اللہ پاک آمین. آپ تمام بچوں کو برکت عطا فرمائے اور تلاوت قرآن کریم کی برکت عطا فرمائے. اسی انداز سے قرآن کریم پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، سناتے رہیں اور آپ کڈز مدری چینل دیکھتے رہیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا